الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں. پہلی زندگی جیسی بھی گزری، لیکن جب کبھی بھی اللہ نے ہدایت دے دی جو ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، لیکن بھائیوں مانگنے کے اندر بھی یقین ہونا چاہیے. اگر یقین کے ساتھ مانگے تو کون سی ایسی چیز ہے جو میرا اللہ دے نہیں سکتا، کون سا ایسا کام ہے جو میرا اللہ کر نہیں سکتا. وہ عذاب کے وعدے جسے قوم یونس کو بتایا گیا تھا، تم نہیں سدھرو گے، اللہ نے فرمایا میں بارش کے ذریعے تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا. اب عذاب کا وعدہ بھی کر لیا، لیکن الا الذین تابوا، پکی سچی توبہ کر لی، اخلاص میں مبنی توبہ کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وعدہ جو ان سے کر رکھا تھا کہ اب میں تمہارے اوپر عذاب بھیجنے والا ہوں، اللہ نے عذاب ڈال دیا. الا الذین تابوا، پکی سچی کھری توبہ. اگر ہم بھی اپنے ماضی کے اندر نظر دوڑائیں تو بھائیو ہمارا ماضی بھی بڑی تاریخ ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں. دیکھیں گناہ دو طرح کے ہیں. ایک گناہ کیا ہے کہ اذان ظہر ہوئی میں نے نماز نہیں پڑھی، یہ گناہ ہے. اصل کی بھی اذان سنی میں نہیں گیا، یہ گناہ ہے. اللہ کی طرف سے پیغام آتا رہا لیکن میں اس کے اوپر لگتا ہے کہ نہیں پہنچا، یہ گناہ ہے. ایک یہ ہے کہ جو بندگی کے موقع اللہ کا الحاکمین نے مجھے دیے، میں انہیں فراموش کرتا رہا، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا رہا، اللہ کے اوامر کو نہیں مانتا رہا، تو میں گناہگار ہوں. اسی طرح دوسرا گناہ یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے مجھے اور آپ کو روکا تھا کہ بھئی جھوٹ نہیں بولنا، لیکن افسوس محترم بھائیوں ہم تو اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو جتنی صفائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے وہ اتنا بہترین کاروباری ہے. میرے نبی علیہ السلام نے جب امت کے سامنے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلی خوبی اسی کا لوگوں کے سامنے اظہار فرمایا تھا. لوگوں بتاؤ میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، 40 سال، 40 منٹ یا گھنٹوں یا ہفتوں یا مہینوں کی بات نہیں، 40 سال ایک لمبا عرصہ ہے. کبھی میں نے جھوٹ بولا؟ ابھی نبوت کا نہیں بتایا کہ اللہ نے مجھے نبوت دے دی، اللہ نے مجھے تمہارا استاد بنا دیا، یہ بات بعد میں کہی. پہلے لوگوں سے اس بات کا کبھی میں نے جھوٹ بولا ہو تو سب نے بجر کا واسطہ کہا تھا ما جربنا کا الا صدقا، ہم نے آپ کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں سنا. جس نبی کی اتباع کا مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. لیکن افسوس کہ آج میں اپنی دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ نہ بولوں تو میں اپنی ضمیر کو یہ بتا کے مطمئن کر رہا ہوتا ہوں کہ جھوٹ نہ بولے تو چیز بکتی نہیں، گاہک خریدتا ہی نہیں. اگر اس کو سیدھی بات کرتے وہ مطمئن نہیں ہوتا. اور بھائیو یا لوگوں کو مطمئن کر لو یا خالق کائنات کو مطمئن کر لو. یہ رازق وہ نہیں جو آپ کی دکان پہ، آپ کے کارخانے پہ آپ کا کسٹمر چل گیا ہے، وہ رازق نہیں، اسے بھیجنے والا اللہ ہے. رازق آسمانوں پہ ہے. اگر آپ کھری سچی بات کریں صرف اس لیے کہ میرے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ لوگوں قولوا قولا سدیدا، اور مومنوں سیدھی بات کیا کرو، یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے سارے اعمال کو درست کر دوں گا. اگر اس بھروسے کے اوپر میری زبان پہ سچ آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو پہلے اقرار کیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ میرا رازق اللہ ہے، تو اس کی گواہی میرا دل اور میری زبان دیتی ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. آج ہم اپنی اولادوں کی بھی کیا تربیت کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی دوست نے فون کر دیا، آپ نے خود ہی اسے ملاقات کا ٹائم دیا لیکن اب آپ اس سے ملنا نہیں چاہتے. اب فون آیا، ہاں جی بھائی جان کدھر ہیں؟ اپنے اولاد میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ میں تو لاہور آیا ہوں. بھائی کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ بلا وجہ گناہ لے رہے ہیں، اللہ کی لعنت کے مستحق بن رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. گویا کہ اتنا بڑا گناہ کہ عرش والا لعنت بھیج رہا ہے. بڑی معمولی سی بات، چھوٹی سی بات جو میرے اور آپ کے لیے چھوٹی اور معمولی ہے، لیکن اللہ اور اس کے نبی کے نزدیک بہت بڑی ہے. فرمایا مخلصین کاذب
اور جھوٹا نہیں ہوتا. اگر اپنا ایمان دیکھنا ہے تو اس کے پیرامیٹر، اس کے تھرمامیٹر کو اللہ کے نبی نے دے دیے ہیں کہ اپنا ایمان کو رکھنا ہے. دیکھو تمہاری زبان پہ جھوٹ تو نہیں آتا، ورنہ مومن سے ہر گناہ ہو سکتا ہے، مومن کاذب نہیں ہو سکتا، کذاب جھوٹا مومن نہیں ہو سکتا. جسے آج میں اور آپ اور ہمارا معاشرہ گناہ ہی نہیں سمجھتے. تو کیا ہے کہ جو مخلصین ہیں وہ اپنے اس دعوے کے اوپر کھڑے ہیں. ان الذین تابوا، کہ بھئی جتنے بھی گناہ کر چکے، جھوٹ جتنے بھی بول لیے، غیبتیں جتنی بھی کر لی، بہتان جتنے بھی لگا لیے، ان الذین تابوا، اب پکی سچی کھری توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں. سب سے پہلے اصلاح اپنی کرنی ہے. لیکن افسوس کہ آج ہم نے تمام چیزوں کے جو زاویے ہیں وہ الٹ کر دیے ہیں. ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ریاست پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہو، بل پاس ہو، قانون بن جائے کہ بھی ادھر اذان ہو اور ڈنڈے کے زور پہ بازار بند کروائے جائیں، دکانیں بند کروائی جائیں، کارخانے بند کروائے جائیں، پھر میں نے نماز پڑھنی. ویسے تو میں نے نماز نہیں پڑھنی. قانون بن جائے کہ چوری کریں گے تو آپ کا سر عام ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر میں نے چوری نہیں کرنی، ادروائز تو مجھے ضرورت نہیں ہے. اور بھائیو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مخلص اور پکا سچا مومن کون ہے؟ الحب للہ والبغض فی اللہ واعطاء للہ ومنع للہ، جس کے سارے کام صرف اللہ کے لیے ہوتے. آج ہمارے کام سارے کے سارے لوگوں کے لیے ہیں. میں نے لباس بھی پہننا ہے تو یہ دیکھ کے کہ لوگ کیا کہیں گے. یعنی جوتا خریدنا ہے تو یہ سوچ کے کہ لوگوں کو اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا. اعمال کرنے ہیں، نماز پڑھ رہا ہوں، جو اکیلے تنہائی میں نماز ہے بس وہ ادھر 4 ٹھونکے مارے، رکوع سجدہ کیا، بس فرض پورا کر دیا. لیکن جو نماز لوگوں کے سامنے ہے اس میں بڑے لمبے قیام بھی ہیں، رکوع بھی بڑے اچھے ہو رہے ہیں، سجدے بھی بڑے اچھے ہو رہے ہیں، بلند آواز تسبیحات پڑھ کے بتایا بھی جا رہا ہے کہ مجھے بڑی دعائیں آتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ میری یہ عبادات صرف لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے. وَأَصْلَحُوا، اصلاح کرنی ہے، لوگوں کی بھی اصلاح کرنی ہے. لیکن قرآن نے اس کی ترتیب بتائی ہے. ایمان والوں قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہ نہیں کہ آپ گھر والی سے اٹھیں اور ارد گرد کے محلوں میں تبلیغ کرنے کے لیے نکل جائیں. نہ آپ خود پکے نمازی ہیں، نہ آپ کے اندر ایمان ہے، نہ آپ کے گھر والے پکے نمازی ہیں، نہ آپ خود حلال کھانے والے ہیں، نہ اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلانے والے ہیں، نہ آپ خود سچ بولنے والے ہیں، نہ سچ کی دعوت دینے والے ہیں. اور پھر آپ نکلیں اور سارے لوگوں کو اصلاح کریں. کیا جی اللہ نے قرآن میں حکم دیا وَأَصْلَحُوا، سب سے پہلے قُوْا أَنفُسَكُمْ. جو کہا جاتا ہے جی جب اللہ کے دربار میں اور آپ پیش کے جائیں گے تو یہ حساب نہیں ہوگا کہ بتاؤ لوگوں کو دعوت دی کہ نہیں دی. یہ بھی سوال ہوگا، لیکن اس کی باری انڈ پہ آئے گی. سب سے پہلا سوال قُوْا أَنفُسَكُمْ، وہ اپنے آپ کو دعوت دی کہ نہیں، اپنے اندر کی جو میل تھی وہ اتاری کہ نہیں، اندر کے زن کو اتارا کہ نہیں، اس اسلام اور ایمان کو اپنے ہی اندر اتارا ہے کہ نہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، سب سے پہلے اسلام کو اپنی ذات کے اوپر نافذ کرنا ہے، اپنے بدن کے اوپر پورے اسلام کو لگانا ہے، اور پھر اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنانا ہے. اس کے بعد جا کے اگلا سٹیپ آتا ہے کہ آپ نے پڑوسیوں میں، محلے داروں میں، پھر آپ نے آگے ترتیب کے ساتھ جو ہے دعوت کا کام کرنا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور اسی کلام کی تشریح فرمان رسول. کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب قیامت کے قریب ہر بندہ یہ کہے گا جی کہ میں حق پہ ہوں، میں صحیح ہوں، میری بات ہی درست ہے، اس وقت فرمایا کہ اللہ کی رسی کو جو مضبوطی سے تھامیں گے بس وہی ان فتنوں سے محفوظ رہیں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اور دوسرا میری سنت وہ اس قرآن کی تفسیر ہے. جو ان دونوں کو پکڑیں گے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، وہ انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ،
شرطیں دیکھیں کتنی لگائی جائیں. پہلی شرط کیا تھی؟ توبہ کرنی. الی الذین تابوا. دوسری شرط کیا تھی؟ واصلحوا، اصلاح کرنی، پہلے اپنی، پھر گھر والوں کی، پھر پوری امت کی. تیسری شرط واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا تھا. چوتھی شرط واخلصوا دینہم للہ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. جس کام کو آپ عبادت کہیں، جس کام کو آپ ثواب کی نیت سے کریں، جس کام کے اوپر آپ یہ سمجھیں کہ بھئی یہ کام نیکی کا ہے، یہ کام دین اسلام کے اندر مجھے حکم دیا گیا ہے، ان ساری چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں. تو فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنے پورے کے پورے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا جن کے اندر یہ 4 شرطیں ہیں، یہ لوگ ہیں جو مومنین کے ساتھ ہیں. اگر ان چاروں میں سے ایک بھی شرط کم ہے تو اس سے جو پہلے لوگ تھے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس کا مطلب کیا ہے کہ 4 شرطیں پوری نہیں تو پھر انسان کھرا مومن بھی وہ منافق ہے. اور پھر مومنین کے لیے کیا فرمایا؟ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ اللہ نے مومنین کے لیے بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے. اب وہ مومن کو پتہ کب چلتا ہے؟ اس زندگی کے اندر بھی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو پکا مومن ہوتا ہے اسے زندگی کے اندر ہی پتہ چل جاتا ہے، اس کا دل اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے. آج اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ میرے اللہ نے جو بھی دیا ہے الحمدللہ،